الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ حضرات محترم، میں اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر والدین دی شان و شوکت اور انہاں دیاں نافرمانیاں کرن والیاں دا انجام عرض کراں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ کریم سارے نوں سچ حق آکھن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ارشاد کئی مقامات فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا جے، اپنے والدین دے نال احسان کریا جے۔ اج کل دے دور دے اندر ہر بندہ ہی ماں دی شان، کوئی خطیب اٹھدا ہے جی ماں دی شان، کوئی نقیب اٹھدا ہے ماں دی شان، کوئی شناخان مصطفیٰ اٹھدا ہے ماں دی شان۔ ارے صرف ماں دی شان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر باپ دا تذکرہ بھی فرمایا، باپ دی شان بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اوہی ماں جدے پیراں دے تھلے تواڈی اور میری جنت ہے، اسے ماں دی جنت تیرے اور میرے باپ دے قدماں دے تھلے جے۔ اوہی ماں امام الانبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری شریعت دے اندر کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تو میں سب تو پہلے عورت نو حکم دیندا کہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے۔ اینی شان سرکار نے باپ دی شوہر دی بیان فرمائی۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ آپ نے اپنے لخت جگر جناب اسماعیل دی شادی کی تھی۔ کچھ عرصہ گزریا، مکہ المکرمہ دی سر زمین تو ملک شام دے ول آپ روانہ ہوئے۔ دل چاہیا، دل کیتا کہ میں اپنے بیٹے دے نال ملاقات کر کے آواں۔ اللہ دا خلیل اپنی سواری تے بیٹھا، چلدیاں چلدیاں ملک شام دے اندر چلا گیا۔ جا کے جناب اسماعیل علیہ السلام دے دروازے تے گیا، جا کے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون دروازے تے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اندر دین والی انہاں دی بہو سی، جناب اسماعیل دی بیوی سی۔ آپ نے فرمایا نہیں تھی ڈاڑی ہے، میں مکے دی اندروں آیا، میں ایک مسافر آدمی ہاں، جناب اسماعیل دے نال ملاقات کرنی چاہنا۔
دروازہ کھولیا کوئی نہیں، نہ پانی تانی پوچھیا، نہ اٹھن بیٹھتا کیا، نہ کوئی خدمت خاطر کی تھی۔ آکھن لگی بابا جی اسماعیل کار نہیں جی، اور محنت مزدوری تے نکلے نے۔ آپ نے فرمایا پھر تیرانی یہ دسو کہ تہاڈا گزارا کیسا ہو رہا؟ آکھن لگی بابا جی کی پوچھ دیو گزارا، خرچے زیادہ نے، آمدن تھوڑی ہے، کھاتا ہی کوئی نہیں، بھوکے تے پیاسے مر گئے۔ یعنی اللہ دی نشکری دا اظہار کیتا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا اچھا اگر پھر جدوں جناب اسماعیل آن انہاں نوں میرا سلام بھی دیا جے، آکھیا جے کہ ایک بابا مسافر آیا سی توانوں سلام بھی آکھدا سی اور پیغام اے دے کے گیا ہے کہ اے اسماعیل ایک کر دی تیری دروازے دی دہلیز تیری شان نشان نہیں، انہوں تبدیل کر لے، اپنے گھر دی چوکھٹ نوں بدل لے۔ آکھن لگی بابا جی ٹھیک ہے۔ جناب ابراہیم واپس آ گئے۔ شام ہوئی، اسماعیل گھر آئے، آ کے اپنی بیوی نو پوچھن لگے اج مینوں گھر دے دروازے دی دہلیز تو مینوں کسے اللہ دے نیک بندے دیاں خوشبوئیں آندیاں نے، دس کون آیا سی؟ آکھن لگی میں ویکھیا تے کوئی نہیں، جان دی کوئی نہیں، بس ایک بزرگ آدمی آیا سی، مسافر سی۔ آپ نے فرمایا کوئی پیغام کوئی؟ آکھن لگی ہاں سلام بھی دے کے گیا ہے، پیغام بھی دے کے گیا ہے۔ پیغام اے دے کے گیا ہے کہ اسماعیل کاریان آکھیا جے اپنے دروازے دی دہلیز بدل لو، چوکھٹ بدلو تو واڑی شان نشان نہیں۔ آپ نے فرمایا تو جاننی ہے او آن والا کون سی؟ آکھن لگی اسماعیل نہیں۔ آپ نے فرمایا او کوئی آن والا عام بندہ نہیں سی، اللہ دا ابراہیم جناب خلیل اللہ سن، میرا باپ سی۔ آکھن لگی اچھا۔ فرمایا دروازے دی چوکھٹ تو مراد تو میں کہ تو میری شان نشان نہیں، لہٰذا میں تینوں طلاق دینا، چلی جا۔ چلی گئی، طلاق دے دیتی گئی، دوسری شادی کر لئی۔ کچھ عرصہ گزریا، جناب ابراہیم دا پھر دل چاہیا کہ میں اپنی جناب اسماعیل نال ملاقات کر کے آواں۔ ابراہیم پھر سواری تے بیٹھے، چلدیاں چلدیاں جناب اسماعیل دی دروازے تے آئے، آ کے دستک دیتی، دروازہ کھولیا۔ آکھن لگی بابا جی کون ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں دھی رانی ہے، میں ملک مکہ المکرمہ چوں آیا، میں ایک مسافر آدمی ہاں، جناب اسماعیل دے نال ملاقات کرنی چاہنا۔ آکھن لگی بابا جی آ جاؤ۔ آپ نے پردے دے اندر بیٹھ کے جناب ابراہیم دے جان دی نہیں کون ہے، ہاں جی پیر بھی توائے، آپ دی خدمت خاطر بھی کیتی، پانی بھی پلایا، کھانا بھی پیش کیتا، بستر لگا کے بٹھایا بھی۔ آکھن لگی بابا جی اسماعیل محنت مزدوری تے گئے نے، شام نو گھر آنا ہے۔ ابراہیم نے آکھا تیرانی اے دس تہاڈا گزارا کیویں ہو رہا؟ آکھن لگی بابا جی صرف گزارا پوچھ دیو، اللہ دیاں نعمتاں زیادہ نے، اسی اس نعمتاں دے قابل نہیں، اللہ دیاں نعمتاں بے شمار نے۔ آپ نے فرمایا تیجانیاں کھانے کی جو؟ آکھن لگی بابا جی اسی گوشت کھانے ہاں تے کھجوراں کھانے تے آب زمزم پینے ہاں، اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں۔ آکھن لگا اچھا۔ آکھن لگا پھر تیرانیے میں چلنا۔ اسماعیل شام نو گھر آن، آکھی اے اسماعیل ایک مسافر آدمی آیا سی، تینوں سلام بھی آ گیا اور پیغام اے دے کے گیا ہے کہ اے اسماعیل تیرے گھر دی چوکھٹ ہون تیری شان نشان نے، انہوں تبدیل نہ کری، بدلی نہ۔ آپ واپس آ گئے، شام ہوئی، اسماعیل پھر گھر آئے، آ کے پوچھا اے میری بیوی اج مکان دے اندر کون آیا سی؟ آکھن لگی اے میرے سر دے تاج ایک بزرگ آدمی سی، مسافر سی۔ آپ نے فرمایا کوئی پیغام؟ آکھن لگی بس پیغام یہی دے کے گیا ہے کہ اسماعیل آکھیا جے اپنے گھر دی چوکھٹ بدلیا نہ جے، ہوں تیری شان دے مطابق جے۔
آکھن لگا اچھا تو جاننی ہے کون ہے؟ آکھن لگی نہیں۔ فرمایا او میرا باپ اللہ دا نبی جناب ابراہیم سن، اور او دی پیغام تو مراد چوکھڑ تو مراد تو ہے، ہن تو میری شان نشان نے۔ آقا کریم دے غلاموں پتہ چلیا کہ بیویاں اوہی چنگیاں ہوندیاں نے جڑیاں اپنے شوہر دی خدمت کرن، اپنی ساس دی بھی خدمت کرن۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی رسول نے کوئی حدیث سن دے نے بھول جاندی ہے، حافظہ کمزور ہے، مضبوط نہیں۔ ایک دہاڑے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا آقا تو اڈے کو گل سننا، آقا دستی بھول جاندی ہے، یاد نہیں رہندی۔ آقا حکم فرماؤ یا نبی اللہ میں نو کوئی حافظہ عطا کرو۔ سرکار نے اپنی مزمل والی چادر زمین تے بچھائی، ارے او مزمل والی چادر جدیاں قسمہ اللہ قرآن چ اٹھاندا پیا جے، یا ایھا المزمل۔ سرکار نے او چادر اپنی زمین تے بچھائی، اپنے دونے ہاتھ فضا چو خالی اس طرح بوک بھر کے نا اسے چادر دے اندر رکھے۔ فرمایا ابو ہریرہ آقا حکم، فرمایا چادر کر کٹھیاں، انہوں چوکے اپنے سینے نہ لالے۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے او چادر میں کٹھیاں کر کے چوکے نا اپنے سینے نہ لاؤن دی دیر سی۔ پھر اس تو بعد پوری زندگی دے اندر میں نو کدی کوئی حدیث بھلی نہیں، میں سرکار دے کولوں جڑی گل سندا سا میں نو یاد نہیں دی سی۔ ارے آج بھی حدیث ذخیرہ دے اندر سب تو زیادہ حدیثاں دے راوی جناب ابو ہریرہ نے، کیوں؟ حافظہ سرکار نے عطا کیتا جے۔ یہی جناب ابو ہریرہ فرماندے نے کہ سرکار دا میں کلمہ پڑھ لیا، میں گھر گیا جا کے اپنی ماں نو دعوت اسلام دیتی، میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، وقت بیتا چلا گیا۔ ایک دن ایسا آیا میں جا کے دعوت اسلام پیش کی تھی اپنی امی جان نو، لیکن میری ماں نے اسلام دے واسطے بڑے عجیب قسم دے الفاظ استعمال کیتے۔ میں سرکار دے بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کی تھی یا نبی اللہ آقا میں نو تے اپنا غلام بنا لیا جے، آقا میری ماں اسلام دے واسطے آقا الفاظ بڑے عجیب قسم دے استعمال کر دیے۔ یا نبی اللہ ہن دعا کرو اللہ میری ماں نو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے سرکار نے ہاتھ چک لے، دعا کی تھی یا اللہ جناب ابو ہریرہ دی ماں نو ایمان دا نور داخل کر او دے سینے دے اندر۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں دوڑ لگا دیتی گئی کہ میں ویکھاں پہلے میں اپنے گھر دے اندر میں پہنچدا ہاں یا میرے مصطفیٰ دی دعا پہنچ دیجئے۔ آپ فرماندے نے کہ میں دوڑدا ہوا گیا، میں گیا اپنے گھر دی دروازے دی دہلیز تے گیا، دیکھیا اندروں پانی دے قطرے زمین تے ڈگرن دی آواز آوے، میں سمجھ گیا کہ میری امی جان غسل کر دی پئی جے۔ میری ماں نے غسل بھی کیتا اور زبان تے کلمہ بھی جاری سی۔ آقا کریم دے غلاموں جناب ابو ہریرہ نے اپنی ماں دی زندگی دے اندر جنی دیر جناب ابو ہریرہ دی والدہ محترمہ زندہ رہیاں نے، آپ حج کرن واسطے نہیں گئے، اپنی ماں دی خدمت کر دے رہے۔ آقا کریم دے غلاموں حضرت ابو الحسن خرقانی اے او اللہ دے نیک ولی گزرے آئے، جناب داتا علی حجویری تو بھی پہلے دا بندہ جے، اللہ دا مقرب بندہ نیک بندہ۔ آپ فرماندے نے کہ اسی دو ویر سی، دو بھرا ساں، اسی دونوں بھراواں نے اپنی ماں دی خدمت کرنی۔ ایک رات میں اپنی ماں دی خدمت کرنی، دوسری رات میرے ویر نے بھرا نے خدمت کرنی، ایک رات میں ریسٹ کرنی، دوسری رات میرے دوسرے ویر نے آرام کرنا۔ فرماندے نے کہ ایک دہاڑے رات ایسی آئی میں اپنی ماں دی خدمت کردا رہا، خدمت کیتی، اگلی دہاڑی ہن میرے ویر دی بھرا دی واری سی۔ میرا بھرا آکھن لگا اے ابو الحسن خرقانی میرے رات دے کچھ وظائف کچھ نفل ادا کرن والے باقی رہندے نے، اگر تو اجازت دیویں کہ میں اپنے نفل وظائف ادا کر لواں تو اج میرے حصے دی رات بھی اماں دی خدمت کرن دے اندر گزار دے۔ آپ فرماندے نے میں کیا
اس تو وڈی ہوڑ میری کیڑی خوش قسمتی یہ کہ ایک رات اور مینوں اپنی ماں دی خدمت دا موقع مل گیا۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں جناب ابو الحسن خرقانی فرماندے نے میں رات اپنی ماں دی خدمت کردا رہا، دوسری جانب میرا ویر بیٹھ کے ارے نماز نفل بھی ادا کردا رہا، اپنے وظائف بھی ادا کردا رہا۔ اللہ رب العالمین دی حید فی غیبی چوں آواز آئی، میرے پرا نو غیب تو آواز آئی، اے ابو الحسن دے ویر خرقانی دے پراوا، اسی تینوں تیرے ویر دے صدقے تیرے گناہ معاف کر دیتے نے۔ جناب ابو الحسن خرقانی دا ویر آکھن لگا یا رب العالمین نیلی چھت دیا وارسا نفل تے میں ادا کرنا پیاواں، نمازاں میں ادا کرنا پیاواں، وظائف تے میں ادا کرنا پیاواں، مولا میرا ویر تے اپنی ماں دی خدمت کردا پیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابو الحسن دے ویر پراوا تو یاد رکھ میریاں نمازاں پڑھن واسطے میرے کول فرشتے بڑے سن، میں کئی فرشتے ایسا پیدا کیتے نے ارے قیامت تک قیام دے اندر کھڑے رہن گے، میں کئی فرشتے ایسا بڑھائے نے جڑے قیامت تک رکوع دے اندر نے، میں کئی فرشتے ایسے بنا چھڑے نے جڑے قیامت تک سجدے دے اندر رہن گے۔ اے ابو الحسن دے پراوا مینوں نمازاں دی لوڑ نہیں جے، تیری نمازاں ایک طرف ہون گیاں، ابو الحسن خرقانی دی خدمت اپنی ماں دی کرنی ایک طرف ہوئے گی، او دی مینوں ادا اتنی چنگی لگی ہے، او دے صدقے میں تینوں بھی معاف کر دیتا جے۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں ارے جنہ نے اپنی ماما دی خدمت کیتی جے اللہ دے نیک بندے بن گئے، اللہ دے کولو انعام لے کے چلے گئے نے۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں حضرت مالک بن دینار آپ فرماندے نے کہ ایک دہاڑے میں حج کرن واسطے چلا گیا، میں حج ادا کیتا، مناس کے حج ادا کیتے، رات دا وقت سی، میں اپنی خیمے دے اندر لیٹ گیا، آرام کرن واسطے لیٹیا، دل دے اندر خیال کرنا پیاواں مولا کریم انی دنیا دراز تو بندے آئے نے، حج کرن واسطے آئے نے، نیلی چھت دیا وارسا کوئی ایسا بھی بندہ ہوئے گا جدا حج تو قبول نہ کیتا ہوئے گا۔ آپ فرماندے نے میں سو گیا، حید فی غیبی چوں آواز آئی اے مالک بن دینار ایس مرتبہ 70 لاکھ بندے حج ادا کرن واسطے آئے نے، ارے چھوٹے بھی آئے نے، بڑے بھی آئے نے، نیک بھی آئے نے، گناہگار بھی آئے نے، ارے سارے لوگ حج ادا کرن واسطے آئے نے، 70 لاکھ بندے آئے نے، اساں سارے دا حج علی قبول کر لیا۔ ایک بندہ ایسا ہی جدا اسی حج قبول نہیں کیتا، مولا کریم او کیڑا بدبخت بندہ ہے جرا 70 لاکھ دے اندروں او ایک بندہ جے مولا جدا حج تو قبول نہیں کرنا پیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مالک بن دینار اس بندے دا نام محمد بن ہارون بلخی جے۔ آپ فرما دینے صبح ہوئی میں خیمے تلاش کردہ جدو میں بلخیاں دے خیمیاں دے اندر چلا گیا، میں پوچھیا اللہ دے نیک بندے ہو توڑے اندر محمد بن ہارون کیڑا جے؟ آکھن لگے اے مالک بن دینار آؤ پہاڑ دے دوسری جانب ایک خیمہ لگا جے، اس خیمہ محمد بن ہارون دا خیمہ جے۔ آپ فرما دینے میں چلدا اس ہارون دے خیمے دے اندر چلا گیا، میں جا کے فرمایا اے ہارون نامی بندے، آپ آکھن لگا اے مالک بن دینار تینوں کیویں پتہ چل گیا کہ اللہ نے میرے حج قبول نہیں کیتا؟ آپ فرما دینے کہ میں قریب بیٹھ گیا، قریب بیٹھ کے فرمایا اللہ دینے ایک بندے آخر وجہ کی یہ 70 لاکھ بندیاں دے اندروں تو واحد بندائی جدا اللہ رب العالمین نے حج قبول نہیں کیتا۔ آکھن لگا مالک بن دینار بیٹھ جا میں تنوں دس نامایا اپنی داستان۔ آکھن لگا مالک بن دینار میں نے 40 سال ہو گئے نے، میں ہر سال حج کرن واسطے آنا وا، مناس کے حج ادا کرن تو بعد جدو میں رات نو لیٹنا وا ایک بندہ آندا ہے آ کے آکھدا ہے اے ہارون نامی بندے اللہ رب
رب العالمین نے تیرا حج قبول نہیں کیتا، اے مالک بن دینار ایس بلی تو آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر وجہ کیجئے کہ ایسا گناہ کر بیٹھا ہے 70 لاکھ بندیاں دے اندروں اللہ کریم نے تیرا حج قبول نہیں کیتا۔ آکھن لگا مالک بن دینار وجہ اے سی میری ماں زندہ سی، میں رات نو کر جانا سی، میں رات ادھی رات تک بار اپنے دوستاں دے اندر بیٹھدا سی، میں شراباں بھی پیندا سی، میں نشہ بھی کردا سی۔ ایک دہاڑے میں شراب پی کے جدوں میں ادھی رات نو کر گیا، میں ویکھیا میری ماں ارے تندور چلا کے بیٹھی ہوئی ہے، روٹیاں لگا رہی ہے۔ میری ماں نے پھر میں نے وصیت کی تھی پترا میں تینوں آخیا نہ شراب نہ پیا کر، ارے نشہ نہ کریا کر۔ اے مالک بن دینار شراب دا نشہ میرے اتے سی، میں اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا، میری ماں تندور دے اندر گر گئی، میری ماں اگ دے اندر ہی ارے سڑ کے سوا ہو گئی۔ میں نشے دے اندر سی، میں اپنی ماں نو تندور دے اندروں کڈ نہ سکیا، پھر لوکاں نے مینوں پکڑ کے ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا، میری ماں اسے اگ دے اندر ارے سڑ کے سوا ہو گئی۔ پھر لوگوں نے میری ماں نو ارے تندور دے اندر باہر نکال کے غسل بھی دیتا گیا، کفن بھی دیتا گیا، نماز جنازہ بھی ادا کیتی گئی۔ میں ایسا بدبخت بندہ سی، میں اپنی ماں دی نماز جنازہ دے اندر بھی شریک نہ ہو سکیا۔ جناب مالک بھی دینار فرماندے نے مینوں ایسا غصہ آیا، میں کٹ کے تھپڑ اس بندے دے منہ تے ماریا۔ آپ نے فرمایا تو ایسا بدبخت بندہ ہے، میں چلنا پیا کہ اللہ دا عذاب میرے تے نازل نہ ہو جاوے۔ آپ فرماندے نے کہ میں واپس لوٹیا اپنے خیمے دے اندر آ کے میں رات نو آرام کرنے دے واسطے لیٹ گیا۔ میری خواب دے اندر دو جہانہ میں سردار تشریف لے کے آئے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے مالک بن دینار اس بندہ واقعی بندہ بدبخت بندہ ہے، دنیا ترین ہے جی گناہگار بندہ جے، لیکن مالک بن دینار یاد رکھ 40,000 ہے جی حج کیتے نے، رات عبادت کے اندر گزاردا جے، دن روزے رکھدا جے، اپنا ہاتھ او کٹ بیٹھا جدے نال اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ لگایا سی۔ آپ نے فرمایا عرض کی یا نبی اللہ حکم، سرکار نے خواب کے اندر فرمایا اے مالک بن دینار جا کے اس بندے نو آکھ کل قیامت والے دن جدو اللہ کریم نے اپنا عذاب تینو دے گا نا جہنم دے وال، تینو فرشتے کھڑ دے ہون گے، تیری ماں سامنے بیٹھ کے ایک گوارا دیکھنا برداشت نہیں کرے گی، تیری ماں تینو معاف کر دے گی، او دے صدقے اللہ کریم تینو معاف کر دے گا۔ آقا کریم دے غلاموں ارے ماما ہی ہوندیاں نے، اگرچہ قبر دے اندر ہون یا قبر چو باہر ہون۔ جناب مولا کائنات جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک دہاڑے میں اپنے دونے پترانو جناب حسن اور حسین نو نال لیا، میں چلدا حرم شریف دی سر زمین تے چلا گیا، ادھی رات دا وقت سی، میں جا کے بیٹھ گیا، دیکھیا ایک طرفوں میں نو آواز آوے، کوئی بندہ بیٹھ کے دعا کر رہا، دعا کردہ پیا یا اللہ مولا کریم میں گناہ گاراں، مولا اگرچہ میرے گناہ پانی دے سمندران دے پانی دے قطراتوں بھی زیادہ نہیں، مولا کریم میرے گناہ زمین دے ذراتوں بھی زیادہ نہیں، یا اللہ میرے گناہ درختان دے پتیاں تے بھی زیادہ نہیں، لیکن مولا کریم تو تے غفور الرحیم ہے، مولا تو تے معاف کرنے والا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ جناب علی فرماندے نے میں جناب حسن آواز دیتی، فرمایا پترا جا او پہاڑ دے دوسری جانب آواز آ رہی ہے، جا کوئی بندہ بیٹھ کے دعا کردا پیا ہے، جا بلا کے لے کے آ۔ جناب حسن گئے بلا کے لے آندا، او بندہ فالدہ مریض سی، زمین تے کسیر دے ہویا، جناب علی دے کول آیا، جناب مشکل کشا نے فرمایا دس بندیا اے تینو فالج کیویں ہویا اور تو رو کے اللہ کریم دے کولوں دعا کیوں کرنا پیا؟ آکھن لگا یا علی اگر کوئی ہور بندہ ہوندا نا تے میں دسدا نا،
لیکن تو اللہ دا بھی شیر ہے تو مصطفیٰ دا بھی شیر ہے، میں دس دینا۔ آپ نے فرمایا دس۔ آکھن لگا یا علی میں گناہ گار بندہ سی، میں شراب دا عادی سی۔ ایک دن میں شراب پی کے نشے دی حالت دے اندر میں گھر چلا گیا، میرے باپ نے مینوں روزانہ وصیتاں کرنی پترا شراب چھوڑ دے۔ یا علی میں شراب پی کے گھر چلا گیا، میرے باپ نے پھر مینوں وصیت کی تھی، انکار کیتا، منع کیتا۔ میں غصے دے اندر باپ دے منہ تے تھپڑ مار چھڈیا۔ میرے باپ نے فرمایا پترا ہن میں بیت اللہ دے اندر جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے میں تیرے واسطے بد دعا کراں گا۔ میرا باپ گیا بیت اللہ دے اندر جا کے غلاف کعبہ پکڑیا، میرے واسطے بد دعا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ میرے بیٹے نے ہے جی مولا میرے منہ تے تھپڑ ماریا جی، یا اللہ انہوں دنیا تے سزا عطا کر دے، اور یا اللہ ادھا ایک پاسا، یا اللہ ادھے ایک پاسے دا بیڑا گر کر یعنی فالج کر دے۔ آپ فرما دیں میرے باپ نے بد دعا دیتی، میرے جسم دا ایک پاسا سو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر آکھن لگا یا علی کچھ عرصہ گزریا، میں اپنے باپ دے کولوں معافیاں منگدا رہا، معافی منگدا رہا، لیکن ایک رات دا وقت آیا، آکھن لگا یا علی رات دا وقت آیا، میں اپنی عبادت گاہ دے اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کرنا پیا سا۔ میں چلدا چلدا اپنی باپ دی چار پائی دے قریب چلا گیا، میں اپنے باپ دے قدم پکڑ لے، میں رو کے عرض کی تھی ابو جان باپ لے مینوں معاف کر دیا جے، ابو جان میرے کو غلطی ہو گئی، اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دیا جے۔ میرے باپ نے آکھا پترا اچھا اگر میرے کو معافی منگنا چاہنا ہے پھر آ جا، میں بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے تیرے واسطے بد دعا کیتی سی، میں ہن تیرے واسطے معافی دیاں دعاواں بھی بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے کراں گا، جا پترا میرے واسطے سواری لے کے آ۔ آپ فرما دینے کہ میں سواری لے کے آندی، اپنی باپ نو سواری دے اوتے بٹھایا ہو، میرا باپ ارے چلدا جا رہا، ارے بیت اللہ دے قریب نہیں گیا، ارے موت دا فرشتہ آ گیا، جان نکل گئی، میرا باپ انتقال کر گیا۔ جناب علی نے فرمایا پھر عرض کی تھی یا نبی اے یا علی میرا باپ انتقال کر گیا، یا علی ہن دسو میں کی کراں؟ جناب علی نے فرمایا پکی گل ہے کہ تیرے باپ نے تینوں معاف کر کے بیت اللہ وال چلن دا ارادہ کر لیا سی۔ آکھن لگا یا علی ہاں۔ آپ نے ہاتھ چک دعا کی تھی یا اللہ مولا کریم تو تے بہتر جاننا ہے، اگر واقعی اس بندے دے باپ نے معافی دا ارادہ رکھ کے تیرے کالور اپنے قدم چکے سی، یا اللہ اس بندے نو معاف کر دے۔ جناب علی نے دعا کی تھی، اس بندے دی فالج زدہ او بیماری دور ہو گئی۔ آقا کریم دے غلاموں ارے ماپیاں دی بد دعاواں تو انسان نو بچنا چاہیے جے، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جس بندے دے والدین مر گئے ہون او بندہ جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے قرآن مجید دا دل سے سورت یاسین دی تلاوت کرے، اللہ کریم اس تلاوت کرن والے بندے دے غلاماں نو معاف کر دے گا۔ جناب زین العابدین نے پوری زندگی اپنی ماں دے نال دسترخوان تے بیٹھ کے کدی کھانا نہیں کھادا، دسترخوان تے بیٹھ جاندے سن لیکن کھانا ایک لقمہ بھی کدی لگایا نہیں۔ کسی نے پوچھا اے امام زین العابدین دسترخوان تے بیٹھ جاندے ہو لیکن ایک لقمہ بھی لگاندے نہیں، ایدی وجہ کیجئے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہی ہے کہ کتے او لقمہ میں نہ توڑ لواں، کتے او لقمہ میں نہ توڑ بیٹھا، او لقمہ کتے میری ماں نو پسند ہوئے، او لقمہ کتے توڑ کے میں نہ کھا لواں، میں کتے گناہگار نہ بن جاواں۔ آپ نے فرمایا اس واسطے ماں دے نال برکت دے واسطے بہ جانا وا لیکن کدی لقمہ توڑیا نہیں۔ آقا کریم دے غلاموں اور دعا کرو کہ اللہ کریم سانو سارے اپنے اپنے والدین دا